زائرے ٹور اینڈ ٹریولز کے زیر اہتمام تقریباً 37 افراد عمرہ کے مقدس سفر کے لیے 11 اپریل 2025 کو روانہ ہوئے تھے اور الحمدللہ 27 اپریل کو تمام زائرین کی واپسی ہو چکی ہے۔ انہی زائرین میں سے جناب ابرار امام اور ان کی اہلیہ محترمہ شبنم رحمانی بھی تھیں۔ ہمارے روبرو ہیں محترمہ شبنم رحمانی، جو آپ ناظرین کے سامنے مقدس شہر کے تجربات سے آپ لوگوں کو روشناس کرائیں گی۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی مفید ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ زیارہ ٹور اینڈ ٹریولز کے الحاج جناب قیصر عالم صاحب کی تیاری میں ہم لوگوں کی روانگی 11 اپریل 2025 کو رانچی ایئرپورٹ سے ہوئی۔ اس سفر میں ہم لوگ دونوں تھے اور ساتھ میں میری والدہ محترمہ آمینہ خاتون اور بہن انجم رحمانی تھی۔ ثم الحمدللہ والدہ کے ساتھ مقدس سفر بہت ہی عمدہ رہا۔ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ عافیت سے مدینے کی معطر گلیوں میں پہنچ گئے۔ آنکھوں سے دیدار کر رہے تھے، بے کیفی کا عالم تھا کہ کہاں میں اور کہاں مدینے کی مقدس جگہ، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عمرہ کرنے کا موقع نصیب عطا فرمایا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سبوں کے عمرہ کو قبول عطا فرمائے، اور جو لوگ عمرہ میں جانے کی تڑپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس تڑپ کے ذریعے اپنا گھر اور اپنے حبیب کا گھر دیدار نصیب عطا فرمائے۔ مدینے کا قیام لگ بھگ ہفتے دن رہا اور تاریخی مقامات کا بھی زیارت ہوا۔ جو میں نے کتابوں میں پڑھایا اور بچیوں کو پڑھایا کرتی تھی اسے آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوا۔ وہ منظر ہی عجیب و غریب تھا کہ بک میں جو میں پڑھتی تھی اور بچوں کو پڑھاتی تھی تو 5-10 منٹ کا سبق ہوا کرتا تھا، اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا عجیب کیفیت تھی جسے میں بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ مسجد نبوی کی خوبصورتی واقع بیان کرنا کوئی قلم بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کی زبان بیان کر سکتی۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی اللہ نے کہا تھا کہ اے حبیب میرے گھر سے آپ کا گھر زیادہ خوبصورت ہوگا، اور واقعی اس چیز کو میں نے محسوس کیا، اور آنکھوں میں اتنی تاب نہیں تھی کہ اتنی مسجد نبوی کی اتنی خوبصورت چیز کو اپنے آنکھوں میں بسا سکتی۔ کبھی نماز پڑھتی، کبھی قرآن کی تلاوت، لیکن جب بھی ساختہ نگاہیں اوپر اٹھ جاتی تھی تو بس اس کی خوبصورتی میں کھو جاتے تھے۔ اور جو بات میں بتا رہی ہوں، جو لوگ عمرہ سے لوٹے ہوں گے، حج سے لوٹے ہوں گے، ان لوگ کو یہ بات واقعی لگتا ہوگا کہ یہ بات صحیح ہے، اور جو لوگ نہیں گئے ہوں گے جب وہ جائیں گی تو پریکٹیکل محسوس ہوگا کہ یعنی جس کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، اور واقعی وہاں شام کا منظر ہو، صبح کا منظر ہو، مدینے کی جو خوبصورتی ہے جو ہم لوگ بچپن میں نعت میں سنا کرتے تھے وہ سب دیکھ رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جنت کا کوئی پارٹ کھول دیا گیا ہے اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، اور کچھ ہوش و خرد نہیں رہتا تھا۔ بس یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم یعنی مسجد نبوی میں بتاتے تھے، اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیسے نگاہ اٹھا کے گنبد خضرا کو دیکھیں گے۔ کہاں دنیا میں رہ کے کہاں آدمی اپنے آپ میں الجھ جاتا ہے، اور آج اپنے حبیب کے در پر آئے ہیں، یعنی کیا منہ لے کے آئے ہیں، کس قدموں سے ریاض الجنہ کی طرف جائیں گے۔ اور اسی طرح ہفتہ دن کیسے پر لگا کے گزر گیا وہ پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک دن ہم لوگ کا پھر موقع آیا جب ریاض الجنہ کا دیدار کرنا ہے اور وہاں جانا ہے، تو عجیب و کیفیت تھی کہ کیسے اندر جاؤں گی۔ بہرکیف وہ دن بھی آ گیا، دن گزرتے رہا، اور وہ دن بھی آیا جب ریاض الجنہ کا ہم لوگوں کو پاس ملا، جس دن داخل ہونا تھا۔ ریاض الجنہ داخل ہو رہے تھے، قدم آہستہ آہستہ تھا، اور ایک دم عجیب بے کیفیتی تھی کہ کیا دیکھیں گے، کیا کریں گے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، کیسے ملاقات کریں گے، کہ کیا کہا تھا اللہ نے، دین کو کیسے پھیلانا۔ اور آج ہم لوگ اپنے ہی میں الجھے ہوئے، دین کی کوئی بات کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، بس ڈر و خوف میں اندر گئے ریاض الجنہ اور داخل ہوئے، نماز پڑھے۔ میں اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں کہ میں کچھ صحیح سے دیکھ ہی نہیں پائی۔ باہر نکلنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیا دیکھی، تو میں بتانے سے قاصر رہی کہ میں کچھ نہیں دیکھ پائی۔ بس میں نگاہ دیکھتی تھی، لیکن نگاہوں میں میری اتنی تاب نہیں تھی کہ میں اسے دیکھ پاتی، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی حقیقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، اور اندر کا جو ماحول تھا۔ بس ایک پیلر تھا اور یہ تھا، اس کو میں نے ہاتھ سے ٹچ کیا کہ اے اللہ میں اپنے وطن جا رہی ہوں، تو یہاں سے مجھے کچھ علم دے دے تاکہ میں اسے لے کر جاؤں، اور میں اپنے درس تفسیر میں یا تفسیر میں جب بیٹھتی ہوں تو یا اللہ اس کی برکت سے میری تفسیر کا کلاس بہت اچھا ہو۔
ایسا موقع آیا کہ ایک دن ہم لوگ مسجد استسقاء کی زیارت کے لیے نکلے، اور حاجی صاحب نے کہا کہ پیدل ہی وہاں پر ہم لوگ زیارت کریں گے۔ تو کچھ مسجدوں کا، جیسے مسجد استسقاء کا زیارت کیے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور خوب تیز بارش ہونے لگی، اور مسجد ابوبکر، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد عثمان، ان سبوں کا بھی زیارت ہوا، اور وہاں خوبصورتی بھی دوبالا تھی کہ وہاں کبوتر بے شمار، اور کبوتر کو دانہ دینا اور وہاں کا زیارت کرنا، یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت منظر تھا۔ اور مدینے کی بہت ساری جگہوں کا زیارت کیے، اور جنت البقیع تو بالکل ہم لوگ کے سامنے تھا، جہاں مومن مومنات اور صحابہ صحابیات آرام فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح مدینے میں بھی ہم لوگوں کا رہنے کا، کھانے کا بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت انتظام تھا۔ گویا ہفتہ تو پر لگا کے گزر گیا، اور پھر ہم لوگ کے مکے کی روانگی کا ٹائم آ گیا۔ مدینے چھوڑنے کو تو من نہیں کر رہا تھا، لیکن وقت طے تھا اور ہم لوگوں کو نکلنا تھا، تو جمعہ کے بعد ہم لوگ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مکے کی روانگی کا سفر شروع ہوا۔ دل میں خوف اور ڈر کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، عجیب و غریب کیفیت تھی جسے بیان کرنے سے واقعی میں قاصر ہوں۔ جمعہ کے بعد ہم لوگوں کی مکے کی روانگی تھی، اور زیارت کرتے ہوئے رات میں ہم لوگ احرام باندھ کے اور مکہ پہنچے، اور اس پہاڑ کا بھی زیارت ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جس پہاڑ پر فرشتے نازل ہوئے تھے، تو واقعی کتابوں میں نے پڑھا تھا اور بچیوں کو پڑھایا تھا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دل میں بڑی تمنا ہوئی کہ اے کاش حاجی صاحب یہاں پر اترتے، تو واقعی وہ اترے اور وہاں کی تاریخی چیزیں بتانے لگے۔ ایک تڑپ ہوئی کہ کاش اجازت دے دیتے کہ ہم لوگ یہاں 2-4 قدم چلتے، کیونکہ امیر کے حکم کے بنا ہمیں ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ لیکن بھائی صاحب قیصر بھائی نے اجازت دی، اور ہم لوگ 2-4 قدم اس پہاڑ پر بھی چڑھے۔ پہاڑ کیا ہے، وہ تو ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا، مانو ایسا لگتا ہے کہ ریت کا یہ پہاڑ ہے۔ بہرکیف ایسے ہی سفر ہوتے رہا، ڈر و خوف کا بھی ماحول تھا کہ اللہ نے ہر بندے اور بندی کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے ہی میں الجھے ہوئے، اپنے ہی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو جنت جاؤ گے، اور یہ کام کرو گے تو جہنم جاؤ گے، اور یہ اختیار فرشتوں کو نہیں ہے۔ اور یہی اختیار کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور واقعی یہ چیز کو میں نے ان دونوں سفروں میں جتنا قریب سے محسوس کیا، زندگی کی جو میری عمر گزر گئی اس میں نے محسوس نہیں کیا۔ بہرکیف اسی طرح سفر کرتے ہوئے ہم لوگ مکہ میں داخل ہوئے، اور ہم لوگوں کو جب کعبہ جانا پڑا تو نگاہیں نیچی کی ہوئی تھی، جیسے ہمارے امیر بتا رہے تھے، بس اسی کے مطابق ہم لوگ چل رہے تھے۔ قدم بھی لرزہ لرزہ تھا، اور عجیب و کیفیت تھی کہ کیسے رب کے سامنے، کیسے یعنی کعبہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کیا بولیں گے، یعنی کہاں اپنی دنیا میں تھے اور کہاں اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو پسند فرمایا اور ہمیں یہاں بلا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورے مطاف میں جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں سب سے زیادہ گناہ گار ہم ہیں، تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اتنی طاقت دینا کہ ہم کعبہ کو دیکھ سکے۔ اور واقعی بچپن سے ہی سنا کرتے تھے ام حبیبہ صاحبہ کے کہ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر تو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یہ واقع وہی مصادق تھا کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑھنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا مانگنا ہے، کیا مانگ لیا، بالکل عجیب کیفیت رہتی ہے، ایک دم کچھ ہوش نہیں رہے گا، اور آپ کو لگے گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم کعبہ کی طواف کریں، زیادہ سے زیادہ یہاں کی زیارت کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم کعبہ کے قریب رہیں۔ کیونکہ میں نے بھی سنا تھا مفتیان سے کہ نماز اور قرآن اور باقی عبادات تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، وہاں ایسے بھی ہے کہ نماز اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو 1000 گنا زیادہ ثواب ملے گا، صدقات کریں گے تو وہ ملے گا، لیکن طواف ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کعبہ ہی کے گرد کر سکتے، یہ چیز نہیں ملے۔ تو یہ بات میں نے بھی، ہم لوگوں نے بھی ذہن میں بیٹھا لیا تھا کہ طواف ہمیں زیادہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 عمرہ بھی ہم لوگوں کو نصیب ہوا۔
اور میری والدہ کو بھی 3 عمرہ نصیب ہوا، اور والدہ تو تھوڑی معذور ہیں تو بیچ میں اپنی والدہ کو رکھتی تھی اور اگل بغل ہم لوگ بہن تھے، تو ایسا لگتا تھا یا اللہ والدہ ہی کے صدقے ہم سب کی مغفرت عطا فرمانا، کہ والد محترم جب جانے سے پہلے افریقہ میں آرام فرما رہے ہیں تو موت سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا بیٹی بولنا بھائی کے بارے میں کہ امی کو حج کرانا، تو اللہ نے یہ موقع نصیب عطا فرمایا کہ والدہ کو لے کے جانا نصیب ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول عطا فرمائے۔ پھر وہاں بھی ایسے ہی عبادت اور ریاضت، اور بس وہاں کی اذان، وہاں کی جو منظر تھا اذان سے پہلے وضو کر کے تیار ہونا، اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ موقع ملا عبادت کرنے کا، طواف کرنے کا، اور اللہ کا کرم ہے کہ جمعہ دن ایک دن روزہ رکھنے کا بھی وہاں موقع ملا، افطار بھی کھانے کعبہ میں حرم میں کیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ نے اس گناہگار بندی کو یہ چیز نصیب عطا فرمائے۔ بہرکیف ایک دن پھر ایسا موقع آیا کہ بھائی جان نے کہا کہ آج پیدل ہی ہم لوگ کچھ جگہوں کا زیارت کریں گے۔ پیدل ان کے پیچھے ہمارا قافلہ چل پڑا، وہ بتاتے جاتے تھے، اور ہم سب غمگین بھی تھے، افسردہ بھی تھے، اور ہمارے قدم بھی لرزہ تھے کہ جیسے جیسے بتا رہے تھے کہ یہاں دیکھو یہاں سمیہ رضی اللہ کا یہ ہے قبر ہے، تو سمیہ رضی اللہ کے بارے میں آپا نے پڑھایا تھا، ہم نے بھی بچیوں کو بتایا تھا، اور آج وہ موقع نصیب عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اسی طرح بڑھتے گئے اور ان جگہوں پر بھی پہنچے جہاں قریش کے قبیلہ رہتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی تھی، وہ پہاڑ جسے بک میں پڑھا تھا، میں نے بتا نہیں سکتے ہیں واقعی جنہوں نے پڑھا ہے۔ یعنی میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گی کہ جب آپ عمرہ یا حج کے لیے جائیں تو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، نصیب فرمایا ہے تو چلے گئے، لیکن وہ سونے پہ سہاگا کیا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح تیاری کر کے جائیں، تب آپ کو ایک دم اندر سے ایک دم روحانی کیفیت ملے گا کہ واقعی ان مقامات کو میں نے پڑھا تھا اور میں آج اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں کا بھی زیارت اللہ کا فضل سے نصیب ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش وہاں پر کی بھی زیارت نصیب ہوا، اور اس جگہ بھی اللہ نے جانا قبول فرمایا جہاں بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ یعنی بہت سارے مقدس مقامات کا زیارت اللہ تعالیٰ نے مکے میں بھی نصیب عطا فرمایا۔ پھر ایک دن ایسا موقع آیا کہ بس سے ہم لوگوں کی زیارت تھی، اور بس سے جو زیارت تھی اور بس میں جو گائیڈ تھے انہوں نے بہت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں ہم لوگوں کو زیارت کرا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں بتا رہے تھے غار ہرا، غار ثور، اور بہت سارے پہاڑوں کا بھی جو جبل رحمت ہے ان سب پہاڑوں کو، اور یہی بتا رہے تھے کہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جہنمی پہاڑ ہے۔ اس طرح پہاڑوں کا بھی میں نے کہ ہم لوگوں کو زیارت نصیب عطا فرمایا۔ اور جب میں وہاں پر گئی تھی جیسے جنگ وحد ہے اور جنگ بدر ہے، تو ایسا لگ رہا تھا، یعنی آنکھیں بند کرنے سے ایسا تصور ہوتا تھا کہ یا اللہ کتنی مشکل ہمارے حبیب اور صحابہ رضی اللہ نے دین کے خاطر برداشت کی، اور آج ہمیں آسانی سے دین مل گیا ہے تو ہم یعنی کہ فارمیلٹی کے لیے دین کو ایسا لگتا ہے کہ بس اذان ہوئی، نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا۔ آج ہم دین سے جڑ نہیں پا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات اپنی نسل کو جڑ نہیں پا رہے ہیں، اور آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے نسل کو بچانا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی دن یہ طائف کا سفر ایک دن ہم لوگوں کو جانا نصیب ہوا، اور طائف کا سفر بھی بتانے سے قاصر ہوں کہ واقعی طائف کا سفر تھا کہ لگ رہا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، یعنی ایک دم چٹیل ہے، اور اتنے پہاڑ، اتنے نوکیلے پتھر، اور آپ کے قدم مبارک جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب ہیں جو عرش پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے حبیب اپنی امت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے طائف کا سفر کیے، اور وہاں دین پھیلانے گئے، اور وہاں بھی سرداروں نے یعنی ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ایک نے تو کہا کہ میں آپ کا بات ہی نہیں سنوں گا، اور واقعی وہاں کے جو گائیڈ تھے وہی گلی میں لے جا رہے تھے اور ان پتھروں کا بھی زیارت کرا رہے تھے، اور وہ پتھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، اور اس پتھر میں ٹیک لگا کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ کا خون مبارک کو پتھر جذب کر لیا تھا، اس کا بھی اللہ کا کرم ہے دیدار نصیب ہوا۔ اور اوپر سے بھی جو پتھر، وہ لوگ بڑا پتھر طائف والے گرا رہے تھے، تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے ہے تو کوئی بات نہیں، اور دشمنوں کے طرف سے ہے تو
رک جا، تو وہ پہاڑ بھی، وہ پتھر، پہاڑ کا ٹکڑا پتھر ابھی بھی رکا ہوا ہے، تو اس سے بھی زیارت کا نصیب ہوا۔ یعنی 5-10 منٹ میں جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کا سفر یعنی 220 کلومیٹر لگ بھگ جانا تھا بس کے ذریعے۔ اور اس کے بعد بس کے گائیڈ نے کہا کہ اگر آپ لوگ راضی ہوں تو بنو سعد کا قبیلہ کا بھی ہم لوگ زیارت کریں گے۔ تمام گروپ والے بہت ہی اچھے اور بہت ہی سلجھے مزاج کے تھے، فوراً سب نے حامی بھر لیا کہ اتنی مبارک جگہ آ کر اور یہاں کی زیارت نہ کریں، اور سب نے حامی بھر لیا۔ تو گائیڈ بھی خوشی خوشی ہم لوگوں کو بنو سعد کے قبیلہ کی طرف لے گئے، اور لے جا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہاں کے بھی دائیوں کو یعنی کہ حکومت، مکی کی حکومت وظیفہ دیتی ہے۔ اور پھر دائی حلیمہ کے جہاں پر رہتی تھیں وہاں پر بھی لے گئے، وہاں بھی ہم لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولا جھولتے تھے وہاں پر بھی گئے۔ پھر نیچے اتر کے، یعنی چاروں طرف پہاڑ ہے، اور اترنا بھی، یعنی ابھی ہم لوگوں کا تو ایمان اتنا ہلکا، اتنا کمزور ہے کہ اترنا بھی ہم لوگوں کو مشکل لگ رہا تھا۔ تو گائیڈ نے کہا کہ آپ لوگ آرام سے اترے اور چپل کھول لیں، اور ایک دم تپتی ہوئی ریت تھی، اور کہا کہ چپل کھول کے اس میدان میں آئیں اور دیکھیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہے، پھر بھی ایک گندگی نہیں۔ یعنی گندگی تو نیچے آنا چاہیے، لیکن یہاں پر فرشتے آ کے صاف کرتے ہیں۔ اور یہیں پر ہمارے حبیب اللہ کے یعنی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، اور بغل میں بتایا کہ یہیں پر ان کا دل چاک کیا گیا تھا، اور اس کو یعنی کہ زمزم سے دھویا گیا تھا۔ یہ سب تمام مرحلہ بتائیں، تو وہ ابھی بھی جالی دے کے گھیرا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا وہاں پر جانا نصیب ہوا، اور اس درخت کو بھی دیکھنا الحمدللہ نصیب ہوا، جس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی تھی۔ اور جب وہاں پر لے جایا گیا تو ایک دم عجیب کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ خطبہ دیے تھے، اور اس میں جو واضح و نصیحت کی تھی، وہاں پر آج کھڑے ہیں، اور کھڑے ہیں ان گناہگار قدموں کے ساتھ، اور دنیا کو کیا بتا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم لوگوں نے دعا کیا، اور گائیڈ نے کہا کہ آج آپ یہیں سے وعدہ کر کے جائیں کہ دین کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور میدان عرفات، مینا، مزدلفہ، ان سب کو بھی زیارت نصیب ہوا۔ میدان عرفات گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم لوگ میدان عرفات میں آئے ہیں، اور کل موت کے بعد آئیں گے، تو پتہ نہیں ہمارا عالم کیا ہوگا اور کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سبوں کو عمر دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرے تاکہ ہمیں موت کے بعد ہمارا مسئلہ آسانی ہو۔ اور یہاں آنے کے بعد آج بھی واقعی لوگ کہا کرتے تھے، جب میں حاجیوں سے ملنے جاتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کا منظر ہی خوب نرالا ہے، اور آنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ دل کو وہیں چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف، اور وہ مطاف میں گھومنا، اور بیٹھ کے کعبہ کا دیدار کرنا، اور پھر مدینے کی خوبصورت گلیاں بالکل آنکھوں میں بسا ہوا ہے، دل مضطرب ہے، بے سکون سی کیفیت ہے، اور لگتا ہے کہ بس اس دنیا میں جو اس وطن میں ہم لوگ جو خرچ کرتے ہیں بالکل لمٹ سے خرچ کر، یعنی میں اپنے تجربہ کو بتاتی ہوں کہ اور ہر سال اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ایک بار عمرہ ضرور کریں، اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر حج کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سہولت ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دونوں چوکھٹوں کا دیدار بار بار عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی دیدار عطا فرمائے، اور ہمارے گروپ کے بھی تمام لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ یعنی قریب تھے، اور سب ایک دوسرے کا بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور بہت سلجھا ہوا گروپ تھا۔ اس لیے میں ان سب تمام لوگوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی نصیب عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔